انہیں کچھ بھی ہوں گا، لیکن بدعقیدہ اگر ہو گیا تو پھر خدا کی قسم کسی کی نماز اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتی، کسی کا روزہ اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، کسی کی حج و زکات اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ جنت میں لے جانے والی چیز کا نام ایمان ہے۔ ذرا زور سے بولے، جنت میں کون سی چیز لے جائے گی؟ ایمان۔ کیا چیز لے جائے گی؟ آپ بولیں گے نہیں مجھ سے آپ پھر نمازاں پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھنا کیا؟ دیکھو نماز جنت میں نہیں لے کے جاتی، جنت میں جانے کے بعد مرتبہ بڑھاتی۔ جنت اندر جانے کے بعد کا نماز اندر جانے کے بعد کام میں آتی۔ بات سمجھ جائیے، بے شک بے شک۔ اندر جانے کے بعد ایٹم آئے ہو، پہلے اندر تو جانا نا، دروازہ کھولنا، آپ کو ویلکم کرنا ہو۔ یہ جو ویلکم جو آپ کو کیا جاتا نا، یہ ویلکم انہی کو کیا جاتا ہے جن کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان ہی نہیں ہے تو اندر کیسے جائیں گے؟ بے شک۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ شادی خانے میں جانے کے واسطے کوٹ ہے، شرٹ ہے، ان شرٹ ہے، ٹائی ہے، بوٹ ہے، سوٹ ہے، سب ہے، پہن لے کے چل جاتے ہیں، مارتے پکڑ کے کئی کو آیا میں دکھ رہا نہیں، کوٹ پہنے ہوا ہوں تو کوٹ ہے تو کیا ولیمے میں آ جاتا؟ پھر کون آنا؟ ارے دیوانے رخا دیے تو آنا۔ کوٹ پہنے تو ولیمے کی دعوت نہیں آتی تھی، رخا آیا تو ولیمے میں جانے کی انٹری ملتی۔ یہ رخا ہونا پہلے آپ کے پاس، دعوت نامہ ہونا، رخا نہیں آیا تو نہیں آیا، کم سے کم فون پہ تو بولنا آ جا رہے بڑے بھائی۔ بات سمجھ آئی؟ دعوت مین ہے، دعوت آئی تو آپ اندر جائیں گے۔ اب اندر گئے بعد کیا کرنا بات کے مسئلے، کھانا ہے نہیں کھانا ہے وہ آپ کی مرضی ہے۔ اندر آپ جانے کے لیے دعوت ضروری ہے۔ خدا کی قسم جس طرح ولیمے کی شادی میں جانے کے لیے دعوت ضروری ہے، اسی طرح جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ ایمان والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب اندر بلا کر ویلکم کیا جاتا ہے، اب کہا جاتا ہے تو وہ مرتبے پہ بیٹھ جا۔ انہیں پریشان ہو گیا، اتنا بڑا مرتبہ کیوں دیا گیا ہے؟ تو بولے تو جو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اس لیے یہ مرتبہ دیا جا رہا ہے۔ پھر وہاں پر جانے کے بعد ایک فرشتہ کہتا ہے یہاں سے اٹھ اور اوپر جا۔ بولے وہاں کیوں بھیج رہے ہو؟ وہ تو اور بڑا مرتبہ ہے۔ کہا تو جو رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا اس کی وجہ سے وہ مرتبہ دیا جا رہا ہے۔ وہاں پہنچا جائے گا تو وہاں سے فرشتے کہیں گے اور 4 منزل اوپر چلا جا۔ پوچھے وہاں کیوں جاؤ؟ کہا تو زندگی میں بڑے محبت سے حج اور عمرہ کیا کرتا تھا اس کی وجہ سے وہ مرتبہ دیا جا رہا ہے۔ ارے ایک مقام ایسا آ جائے گا، آمنہ کا لال کہتا ہے کہ انبیاء اکرام کی صفوں میں میری امت کو بٹھایا جائے گا۔ امتی پوچھے گا مجھ کو اس منصب پر کیوں پہنچایا گیا کہ میں انبیاء کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، انبیاء کے ساتھ بیٹھا ہوں، رسولوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، پیغمبروں کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس منصب پہ کیوں پہنچایا گیا؟ تو جواب فرشتے دیں گے سن تو بڑی ایمانداری سے تجارت کرتا تھا، اس ایمانداری کے بدلے تجھ کو یہ مرتبہ دے دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء جامعہ نظامیہ۔ بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ ایمان ہے تو انٹری ملیں گی اور عمل آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ اور ایمان کس کا نام ہے؟ نبی کی محبت کا نام ایمان ہے، نبی کی تعظیم کا نام ایمان ہے، نبی کے ادب کا نام ایمان ہے، نبی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دینے کا نام ایمان ہے، اور نبی کے باغیوں سے دور رہنے کا نام ایمان ہے، نبی کے دشمنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا نام ایمان ہے، اپنی اولاد کو نبی کی غلامی میں دینا اور بدعقیدوں سے بچانے کا نام ایمان ہے، اہل بیت کی عظمت کو ماننے کا نام ایمان ہے، غوث و خواجہ کی زندگی کو قبول کرنے کا نام ایمان ہے، انبیاء کو معصوم جاننے کا نام ایمان ہے، فرشتوں کو بے عیب ماننے کا نام ایمان ہے، قرآن کو لا ریب بے شک ماننے کا نام، لا ریب
آیت ماننے کا نام ایمان ہے، حدیث مصطفیٰ کو حق ماننے کا نام ایمان۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ضرورت امت مسلمہ کو ایمان کی اصلیت کی ہے، کامل ایمان کی ہے۔ آج ایمان کی کمزوری پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کئی ایسے نوجوان ہیں، مول صاحب انہوں بھی سائنس بول رہے ہیں، مول صاحب انہوں بھی سائنس بول رہے ہیں، انہوں کیا غلط بول رہے ہیں مول صاحب، انہوں بھی اچھا ہی بول رہے ہیں نا مول صاحب۔ سب سے پہلی چیز آج کا نوجوان سنیت اور بدعقیدے کو نہیں سمجھا ہے، نہ سنیت کو سمجھا ہے نہ بدعقیدگی کو سمجھا ہے۔ اے نوجوانوں ذرا غور سے سنو، سنیت کیا ہے اور بدعقیدگی کیا ہے۔ کئی نوجوان بچے یہ مسئلے سے واقف نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج ان کی زندگیوں میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے کئی ایسے سنی نوجوان ہیں جا کر بدعقیدوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کوئی محلے کا ایک بیچ کا آدمی پکڑ کے پوچھا، ارے میاں تو وہ مولانا سے کہیں کو نہیں ملتا، میاں تم وہ مولانا سے بات کہیں کو نہیں کرتے، ان کے پیچھے نماز کہیں کو نہیں پڑھتے۔ ہمارا سنی جواب دیتا، میں نے انہوں پکوڑے، ارے نے پوچھا کیا پکوڑے کی کوڑے لگا رہے دیوانے کیا ہے، وہ بول بسلا، انہوں درگاہ کو نہیں جاتے جی، بدعقیدے انہوں فاتحہ نہیں دیتے جی، انہوں سلام نہیں پڑھتے، انہوں اس واسطے بن کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ سن لو، آپ کا یہ جواب بالکل تھرڈ کلاس اور غلط جواب ہے۔ پھر انہوں پوچھتا، اچھا میاں وہ فاتحہ دینا، سلام پڑھنا، درگاہ کو جانا فرض ہے کیا؟ پوچھتے ہی ہمارا نوجوان ہم لوگ بازو سے سٹک کے نکلتا